سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے منور پروگرام لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ پروگرام ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ جی ہاں، انشاءاللہ الکریم اس پروگرام کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جنہوں نے پہلا ایپیسوڈ ہمارا دیکھا ہوگا انہیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک شوہر کے لیے کیا مدنی پھول ہیں وہ بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ آج بھی ایک ٹاپک ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا شاندار ٹاپک ہے، لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت میں اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بندہ دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھے اور کتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے کہ مرنے سے پہلے ہی وہ اپنا جنت کے اندر جو مقام ہے وہ دیکھ لے رہا ہے، وہ ملاحظہ کر لے رہا ہے۔ تو درود پاک سے جہاں دنیا کامیاب ہوتی ہے وہیں ہماری آخرت بھی کامیاب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے روشن پہلو جان رہے ہیں آپ اس پروگرام کے اندر، اور آج بھی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے اور معزز مہمان بھی شامل ہیں۔ میری دائیں جانب ماشاءاللہ تشریف رکھے ہیں مولانا اویس مدنی صاحب۔ کیسے ہیں اویس بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کرم۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اسی کے ساتھ میرے دل کی جانب بڑے ہی پیارے مہمان رکن ہند مشاورت جمیل اتاری صاحب تشریف فرمائیں۔ کیسے ہیں جمیل بھائی؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مسکراہٹوں کو دوام بخشے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام کرتے ہیں اور ہمیں اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے چن چن کر مدنی پھول بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ہے۔ دیکھیں، گھر ہر بندے کے پاس ہی ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس رینٹ کا گھر ہوتا ہے، کچھ کا جو ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے۔ تو جن کے پاس گھر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سر چھپانے کے لیے چھت عطا فرمائی ہے۔ تو گھر جو ہے وہ صرف ایک آرام کا اور سکون کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایمان، عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے منور ہونے والا ایک مقدس مرکز بھی ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ دلایا ہے، عبادت کرنے کا اہتمام خود بھی فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو بھی نماز، تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار، خود تہجد کی روشنی سے اپنے گھر کو منور کیا ہے، یعنی جگمگایا ہے۔ گھر، اس کے اندر عبادت بھی کی جا سکتی ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد جائیں گے تبھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جب مسجد جاتے ہیں اور ان کی جماعت اگر چھوٹ جائے، نماز اگر چھوٹ جائے، تو وہ گھر پر آ کر دوبارہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ نماز نکل ہی گئی ہے، نماز کا ٹائم نکل گیا، مطلب نماز کی فرضیت ختم ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ گھر پر آئیں اور گھر پر بھی نماز کا اہتمام کریں۔
جہاں فرائضوں کو مسجد کے اندر ادا کرنا ہے، وہیں نوافلوں کو تہجد کے ذریعے اور اشراق و چاشت کے ذریعے اور اوابین کے نوافل کے ذریعے آپ گھر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنے گھر کے اندر بھی نازل کروا سکتے ہیں۔ تو گھر کے اندر بھی عبادت کرنا بہت عظیم کام ہے، بڑا نیک کام ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس پہلو پر ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں مسجدوں کو آباد فرمایا کرتے، مسجدوں میں عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، وہیں پر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر عبادت کس انداز میں فرمایا کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ عبادت کا کیا انداز رہا کرتا تھا۔ انشاءاللہ ہم اس پر ڈیٹیل سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، گھر کے اندر عبادت کرنا بھی بڑا عظیم کام ہے، بڑا افضل کام ہے، اور کئی بار تو ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ مسروراً ہی کیا بندہ مجبوراً بھی جو ہے وہ گھر کے اندر عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پچھلے ماضی قریب کے زمانے میں جب لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی، لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ لوگوں نے اپنی گھر ہی کو مسجد بنایا ہوا تھا اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم اور نمازوں کی پابندی گھر کے اندر ہی ہو رہی تھی۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ مسجد کے اندر فرائضوں کو ادا کرنا ہے اور نوافلوں کو گھر کے اندر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو بھی عبادت گاہ بنانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کچھ خاص مسجدیں ہیں، لیکن ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو مسجد گاہ بنا دیا ہے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ بندہ جہاں سجدہ کرے گا وہاں قبول ہو جائے گا، اور جہاں بندہ عبادت کرتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ بندہ گھر کو رحمتوں کے نزول کی جگہ بنائے، اور ویسے ہی لوگ چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتے رہنا چاہیے، تو پھر عبادت گھر کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا انداز رہا ہے، آئیے ہم سنیں گے اپنے مہمانوں کے ذریعے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا رکن ہند مشاورت جمیل اتاری صاحب کی طرف میں بڑھوں گا۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عبادت کا کیسا شوق تھا، کیا جذبہ تھا یا کیا انداز تھا، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک روایت میں آپ کو سناؤں گا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 اشخاص یعنی 3 لوگ مل کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اچھا۔ اور آپ کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضری دی اور سوال کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز کیسا ہے، یعنی گھر کے اندر عبادت کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ تو جب انہیں بتایا گیا کہ حضور کی عبادت کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے تو بظاہر انہیں کم محسوس ہوا کہ یار اتنا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ گھر کے اندر عبادت۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا نسبت، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے محبوب ہے، وہ اگر تھوڑا سا بھی کرے تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اب حضور کی عبادت کا کمپیریزن کون کر سکتا ہے؟ صحیح۔ تو وہ تینوں اشخاص نے کہا کہ ہماری کیا نسبت حضور سے، کہ ان کا تو مقام اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو تو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے، لہٰذا حضور کا تو بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو اب ان تینوں نے ارادہ کیا کیا کہ ان تینوں کی الگ الگ جو ہے نا وہ ایک انداز ان کا بن گیا، اپنے دل کے اندر جو ہے نا انہوں نے ایک کیفیت پیدا کر لی، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو اب ساری رات نماز پڑھوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں تو دن کے وقت روزہ رکھوں گا اور افطار بھی نہیں کروں گا، اور پھر تیسرے شخص نے کہا کہ میں تو عورتوں سے اجتناب کروں گا، یعنی نکاح ہی نہیں کروں گا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اویس بھائی کہ ہاں ہم نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ پاک کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے باوجود میں روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں۔
اور رات کو نماز پڑھتا ہوں تو رات کو میں سوتا بھی ہوں. سبحان اللہ. اور پھر پیارے آقا نے ارشاد فرمائے کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. پھر اب آخری میں جو جملے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے وہ یہ ارشاد فرمائے کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں. اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً گھر کے اندر عبادت کی ہے، لیکن اسلام ایک دین فطرت ہے. اللہ پاک نے یہ فطرت کے مطابق اس دین کو جو ہے نا ہمیں عطا فرمایا کہ یہ دین فطرت ہے، لہٰذا اسلام نے اعتدال پسند فرمایا ہے. یعنی وہ عبادت اسلام نے جو ہے نا اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ بندے کو بوجھ محسوس ہو، بلکہ روایتوں میں یہاں تک کہ مضامین ملتے ہیں کہ اسلام نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ اگرچہ آپ تھوڑی عبادت کریں لیکن استقامت کے ساتھ کریں. ایسی عبادت کہ جس میں آپ کو بوریت محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے اور پھر دل میں اخلاص ہی نہیں ہے، آپ جو ہے نا بے دلی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کو ناپسند کیا گیا. تو انسان کو چاہیے کہ عبادت کا جو مقصد ہے نا اس کے کانسیپٹ کو سمجھے کہ عبادت کا اصل جو ہے نا وہ کانسیپٹ کیا ہے. تو کم عبادت ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو. اب یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا یہ بھی غور کرے، ایسا بھی نہ ہو کہ اپنے جسم یا اہل خانہ یا دیگر ذمہ داریوں سے وہ غفلت برتے کہ بھئی کاروبار بھی نہیں کرتا، گھر کے کام کاج بھی نہیں کرتا، سودا سلف بھی لے کر نہیں آتا، مسجد کے کونے میں پڑا ہوا ہے یا گھر میں ہی جو ہے نا کسی کونے میں پڑا ہوا ہے اور دن و رات عبادت میں مصروف ہے. تو اسلام نے اس چیز کو بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ عبادت یقیناً سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا یقیناً یہ عبادت کے انداز ہیں. لیکن اس کے علاوہ گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بندہ جب اچھی نیتوں کے ساتھ اور کچھ تو وہ ہے کہ جس کو سنت سمجھ کر کرے کچھ کام کو تو اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا. یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اعتدال کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فارمولے کو اپنا لینا کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے روایت میں نے عرض کیا کہ پیارے آقا نے ان تینوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ رب سے میں ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ جو ہے نا عبادت کا حق تو میرا بنا نا. پھر اس اعتبار سے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ساری رات نماز پڑھنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نماز پڑھتا بھی ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں، تو تم کو بھی آرام کرنا چاہیے. پھر رات کا کچھ وقت جو ہے نا اٹھ کر کے پھر تھوڑی دیر عبادت کریں، پھر آرام کریں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے ہیں تو افطار بھی فرما رہے. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ جو ہے نا شرم و حیا کا پیکر کون؟ اس کے باوجود بھی پیارے آقا نے فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں. یعنی یہ قانون قدرت ہے نا. اگر بندہ نکاح نہیں کرے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ ہاں، اگر یہ دیکھ لیں کہ اگر نکاح ہی نہیں ہوتے تو پھر ساری انسانیت پھیلتی کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو جو ہے نا ایک خوبصورت بندھن بنایا ہے، ایک خوبصورت جو ہے نا ایک جوڑا بن جاتا ہے مرد و عورت کا. تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے وجود کو آباد کیا اور یہ آبادی بڑھتی چلی گئی. تو میانہ روی اختیار کی جائے اور گھریلو کام کاج کے ساتھ گھر میں بھی عبادت کے انداز کو اپنایا جائے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی کہ خیر الامور اوساطھا، درمیانی راستہ ہی بہترین راستہ ہے. اور اسلام جو ہے رہبانیت کا درس نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے اور اپنے معاملات کو چھوڑ دے. یہ چیز نہیں ہے. میانہ روی بندے نے اختیار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے ہمیں ملتی ہے. بڑی زبردست بات کہی ہے ماشاءاللہ. اور یہ چیز بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بھی کی ہے گھر کے اندر، لیکن گھر کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھالا ہے، گھر کے معاملات کو بھی سنبھالا ہے. تو بندہ ایسا بھی نہ کرے کہ بس کسی کونے میں پڑا رہے، مصلی بچھا ہوا ہے، بس وہ اپنی مستی میں مگن ہے. تو یوں انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی اس چیز کے لیے بھی ٹائم نکالے، عبادت کے لیے بھی بندہ ٹائم نکالے. تو انشاءاللہ عز و جل اس میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ کامیابی مقدر بنے گی. حضور کا انداز دیکھیں نا رات کے حصے کا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزاری. میں نے دیکھا کہ اب رات تھوڑی باقی رہ گئی ہے کہ عنقریب اب جو ہے نا وہ دن کا آغاز ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور اٹھ کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک گھر میں جہاں حضرت میمونہ تشریف فرما ہے تو وہاں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. اس لٹکے ہوئے مشکیزے سے حضور نے مختصراً وضو فرمایا اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی حضور کی طرح وضو کیا اور اٹھ کر کے جب وضو ہو گیا تو میں حضور کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پھیر کر اپنی داہنی جانب کر لیا۔ جس قدر اللہ پاک کو منظور تھا آپ نے نماز پڑھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے کے بعد ابھی رات کا آخری حصہ چل رہا ہے اور حضور پھر دوبارہ آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ پھر گہری نیند میں حضور تشریف فرما ہو گئے نا، گہری نیند کی کیفیت میں چلے گئے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رات میں اٹھنا، وضو کرنا، پھر نماز پڑھنا، پھر آرام کرنا، اچھا پہلے آرام، پھر عبادت، پھر آرام، یہاں تک کہ جب فجر کا وقت ہوا تو مؤذن نے حضور کی خدمت میں حاضری دی اور پھر نماز فجر کی اطلاع دی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر وضو کیے پھر نماز فجر ادا فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اب آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کا وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ اسپیشلٹی ہے، اور انبیاء کی بھی یہ اسپیشلٹی ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل نہیں سوتا، دل جاگتا ہے۔ تو ہم اگر سو جائیں، ہمیں نیند لگ جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن نبی اگر سو جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ایک چیز یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نہ ہم نبی کی طرح ہو سکتے ہیں، نہ نبی ہماری طرح ہیں، بلکہ اللہ پاک نے ان کو بڑا اونچا درجہ عطا فرمایا ہے، اور اس طرح نبی کو لے کر کے اپنے ساتھ کمپیریزن کرنا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عاشق رسول تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی میں نبی کی طرح ہو سکتا ہوں یا نبی میری طرح ہے، تو ایسا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کا کبھی کمپیریزن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بتقاضۂ بشریت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انسان ہی کی طرح زندگی گزاری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کھانا کھاتے تھے ہم بھی کھاتے تھے تو ہم برابر ہو گئے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ ذہن نشین فرما لیں، اور ہر چیز میں میانہ روی یہ بہت ضروری ہے، اعتدال ہونا ہمارے کاموں کے اندر بے حد ضروری ہے۔ میں بڑھوں گا اویس بھائی کی طرف۔ اویس بھائی، یہ تو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر نماز ادا فرمائی ہے، گھر کے اندر عبادتوں والا سلسلہ رکھا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر میں نماز ادا کرنے کا انداز کیا تھا، کیا طریقہ کار تھا، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں۔ جس طرح کہ ماشاءاللہ ابھی جو ہے جمیل صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے کچھ حصے میں آرام بھی فرمایا کرتے تھے، اور کچھ حصے میں جو ہے آپ جو ہے نوافل، تہجد اور جو ہے وطر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ارشادات ملتے ہیں کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ نمازوں کے ذریعے سے آباد کرو، اپنی کچھ نمازیں اپنے گھروں کے لیے مقرر کرو، اور اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ۔ اچھا، قبر نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس طرح کے ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مسجد آباد کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائی، وہیں پر گھر میں نماز ادا کرنے کی بھی ترغیب دلائی، بلکہ آپ کا خود کا عمل یہ تھا کہ آپ اپنی نوافل اور اپنی سنتیں وغیرہ اور وطر کی نماز اور اسی طرح تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ نمازیں اپنے گھروں کے لیے مقرر کرو اور اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس طرح ہو کہ فرض مسجد میں پڑھو اور سنت و نفل گھر میں، یا پھر نماز پنجگانہ مسجد میں پڑھو اور نماز تہجد، چاشت وغیرہ جو ہے یہ گھر میں ادا کرو، تاکہ نماز کا نور گھروں میں رہے اور عورتوں اور بچوں کو تمہیں دیکھ کر نماز کا شوق پیدا ہو۔ یعنی اگر آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریں گے، بلکہ آپ ابھی دیکھ لیں تجربہ، آپ اگر والد صاحب جو ہے گھر میں نماز ادا کریں یا والدہ گھر میں نماز ادا کریں تو جو بچے ہوتے ہیں وہ والد اور والدہ کے ساتھ نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں ایک شوق ملتا ہے۔ ہمیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، ہم جا کر مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے گھر والے ہیں وہ نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ نبی نے فرمایا ترغیب کے لیے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، جب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے تو بچوں کو شوق ملے گا، بچے بھی جو ہے نماز کی طرف راغب ہوں گے۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات! جب اوائل کا دور تھا، جب جو ہے اعلان نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور اپنے اقربا کو آپ دعوت دے رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو تجسس ہوتا ہے، اب اس ٹائم آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ عرض کرتے ہیں حضور یہ آپ نے کیا کیا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کا پیغمبر بنایا ہے, اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا ہے, میں اسی دین کی تبلیغ کر رہا ہوں, اور اس کا ایک کام نماز پڑھنا ہے, اللہ کی عبادت کرنا, نماز پڑھنا ہے. تو یہ میں نماز ادا کر رہا ہوں. حضرت علی کو اس کا بڑا تجسس تھا, اور یہی نماز جو ہے حضرت علی کے ایمان لانے کا بھی سبب بنا تھا. اور نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ مقرر کر لو کہ جہاں پر تم نماز ادا کر سکو. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, آپ فرماتی ہے امارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھروں کے اندر مسجد بنانے کا حکم دیا ہے, جس کو ہم مسجد بیت کہتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ اس جگہ کو صاف ستھرا بھی رکھو اور خوشبودار بھی رکھو. تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں کو جو ہے وہ عبادت کی جگہ بنانے کا حکم دیا ہے. اور جہاں پر جس طرح کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں پر عبادت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا وہاں پر نزول ہوتا ہے. تو جب بندہ عبادت کرے گا, گھر کے اندر جو ہے نماز پڑھے گا, تلاوت کرے گا, تو اس صورت میں گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا. جو ہماری عام پرابلم ہے, عام شکایت ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, پتہ نہیں کسی آسیب کا اثر ہو چکا ہے, یا پھر جو ہے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. اپنے گھروں میں اگر نماز پڑھیں گے, قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے, تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا انشاءاللہ. تو اس انداز میں آپ جو ہے وہ عبادتوں کا سلسلہ بھی رکھیں. محترم FGN چینل کے ناظرین, تو گھروں کے اندر بھی عبادت کرنی ہے, لیکن رہی بات فرائض کی تو وہ مسجد کے اندر ہی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنے ہیں. اور رہی بات نوافل کی, تو نوافل گھر کے اندر ادا کر سکتے ہیں. اس کا کیا انداز ہونا چاہیے, آئیے اس کو بھی سنتے ہیں. جمیل بھائی, گھر کے اندر نوافل کس انداز میں بندہ ادا کرے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو ہم سمجھے FGN چینل کے ناظرین بھی, کہ گھر جب بنایا جاتا ہے نا اعظم بھائی, تو عموماً دیکھیں کہ ہر چیز کا پلان کیا جاتا ہے گھر بنانے میں, کہ یہ ہال ہے, یہ ڈائننگ ہال ہے, یہ کچن ہے, اور یہ اتنے بیڈ رومز ہوں گے, 2 BHK ہوگا, 3 BHK ہوگا, 4 BHK ہوگا, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے بھی ایک مخصوص کمرے کا اہتمام فرماتے ہیں. کوئی ایک پلیس جو ہے نا وہ طے ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے لیے جو ہے نا نماز کا مقام رہے گا, جس کو مسجد بیت بھی کہا جاتا ہے. اور ابھی مسجد بیت کا اویس بھائی نے بھی ذکر کیا تھا, تو اس کے متعلق کچھ باتیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں اس کا جو ہے نا وہ ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو. تو اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا, اور جب یہ مسجد بنا دی جاتی ہے تو اسے ہی مسجد بیت کہا جاتا ہے. یعنی کوئی ایک خاص جو ہے نا وہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ اسے پورا جو ہے نا مسجد کا لک دیا جاتا ہے, بلکہ ایک جگہ مختص کی جاتی ہے, اسپیسیفک اس کو کر دیا جاتا ہے. اور یہ قدیم طریقہ ہے, لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے پاک و صاف رکھیں, اور اس میں عورت اعتکاف بھی کرے. اب مرد تو جو ہے نا وہ مسجد میں اعتکاف کرے گا, لیکن عورت کہاں اعتکاف کرے گی؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی تو مسجد چاہیے. تو ایک مسجد وہ ہے جسے مسجد بیت کہا گیا ہے. اب رہی بات نفل کی, کہ گھر میں نفل پڑھنا, تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا کر رکھے, کیونکہ اللہ پاک اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا. حضرت علامہ عبدالرؤف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرو, کیونکہ یہ مساجد خاص اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ فرض نماز وہاں پر ادا کرنی ہے. نفل نماز اپنے رہنے کی جگہ گھر وغیرہ میں ادا کرو, تاکہ اس نماز کی برکتیں تمہارے گھر
اور اس میں رہنے والوں کو حاصل ہو. اور حضرت امام عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نماز رزق لانے والی ہے. جو اویس بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہوگا, یوں ہو گیا ہوگا, تو کسی نے کچھ کیا نہیں ہے. اور آج کے دور کی سینیریو کی اگر ہم بات کریں تو آج کے دور میں نا لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ایک جنرلی اگر بات کی جائے نا اعظم بھائی, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے چند افراد ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنے کا جو ہے نا ان کے پاس انداز نہیں ہے. سب اپنے اپنے جو ہے نا وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں. تو اب کوئی اپنا وقت نکال کر کے کسی کے اوپر کچھ کروائے, یہ بہت کم ہوتا ہے. ہاں, یہ بالکل ابھی جو ہے نا کے برابر ہے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. دور بڑی اسپیڈ کے ساتھ میں چل رہا ہے. ہر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ دینی لحاظ سے دیکھا جائے یا دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے. ہر ایک کو نا کسی اور کے پیچھے ابھی اتنا پڑے رہنے کی عادت نہیں ہے. لیکن انسان کے اپنے خود کے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ گھریلو زندگی کی, ہم چونکہ حضور کے گھریلو زندگی کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں عبادت کے انداز کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو عبادت کا ایک انداز تو یہ ہے کہ حضور کا قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کرنا, نوافل کا ادا کرنا, تہجد کا ادا کرنا, اشراق و چاشت ہے, دیگر اور بھی چیزیں ہیں. لیکن عبادت ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گھر کے اندر بھی سچائی کے ساتھ رہے نا, دل کھول کر آپ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں گھر کے اندر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ گھریلو زندگی ہی تو ہے ہماری. یہ عام طور پر ہو سکتا ہے کبھی اویس بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہو, کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہو, کبھی میرے ساتھ بھی ہوا ہو, اور ممکن ہے کہ ہمارے FGN چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں موجود ہوتا ہے. صحیح. مثال کے طور پر آپ کو کسی کا قرض ادا کرنا ہے, وہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے, آپ گھر میں موجود ہیں, اپنے بچے کو بھیجتے ہیں یا اپنے بھانجے بھتیجے کو بھیجیں گے, کہیں گے بولو ابا گھر پہ نہیں ہے. اب وہ بول کے کیا آئے گا؟ تو ظاہر ہے اس کو پتہ نہیں نا, چھوٹا بچہ ہے ابھی, وہ تو بول دے گا. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ راز کھل جاتا ہے, بچہ جا کے کہتا ہے ابا بول رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے, تو یہ راز بھی کھل جاتا ہے. تو جھوٹ آپ کے گھر میں چل رہا ہے, غیبتیں آپ کے گھر میں چل رہی ہیں, چغلیاں آپ کے گھر میں چل رہی ہیں, اور آپ نمازوں سے دور ہیں, عبادت سے دور ہیں, سچائی سے دور ہیں, ذکر و اذکار سے دور ہیں, درود پاک سے دور ہیں. ایون کہ حالت یہ ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی, صحیح تلفظ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی, صحیح تلفظ کے ساتھ درود پاک پڑھنا نہیں آتا. اور تمنا یہ ہے کہ ساری دنیا بھر کی رحمتیں جو ہے نا نازل جو ہو رہی ہے وہ میرے گھر میں ہونی چاہیے. تو اب حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمائے کہ نماز جو ہے نا یہ رزق لے کر آنے والی ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے ذکر وہ تلاوت قرآن کی کثرت سے اپنے گھروں کو روشن کرو. کیا بات. تو قرآن کریم, نماز, تلاوت وغیرہ ان سب سے جو ہے نا اپنے گھر کو روشن کرنا چاہیے. تو بہرحال معلوم یہ ہوا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز زندگی ہے ہی, اور عبادت کا انداز بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نمازیں مسجد نبوی شریف میں ادا فرمائی, اور پھر بقیہ جو سنت اور نوافل ہیں وہ اپنے حجرہ مبارکہ میں اپنے گھر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمایا کرتے تھے. اس انداز میں ادا فرمائی. ماشاءاللہ ایک روایت بھی مجھے یاد آ رہی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں, اور اتنے لمبے لمبے قیام جمیل بھائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیر میں ورم آ جاتا, پیر مبارک سوج جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوتی ہیں, یا رسول اللہ, آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں, اور آپ اس انداز میں عبادت کر رہے ہیں. تو حضور کا جواب سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کا یہ عالم ہے کہ اس انداز میں آپ عبادت کر رہے ہیں, اور گھر کے اندر عبادت کر رہے ہیں, گھر والوں کو بھی درس دے رہے ہیں, اور ہم امت تک بھی یہ پیغام پہنچایا ہے کہ گھروں کے اندر بھی عبادت کرنی ہے, اور کس انداز میں عبادت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے. یہ تو نماز کی بات ہو گئی. اگر ہم تلاوت کی بات کریں اویس بھائی, تو یہ بھی بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تلاوت کس انداز میں فرمایا کرتے تھے؟ ماشاءاللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور نماز کے علاوہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے.
آپ جو ہیں کبھی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی آہستہ انداز سے، جیسے کہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کس طرح تلاوت فرمایا کرتے تھے، آیا بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے یا آہستہ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ کبھی آپ بلند آواز سے بھی تلاوت کرتے اور کبھی آہستہ انداز میں بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ خوش ہو گئے، آپ نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے اندر وسعت رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ تاکہ امت اب خدشے میں نہ رہے کہ حضور چونکہ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں اور عوام سے یہ چیز جو ہے مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جب نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کس انداز میں کرتے ہیں؟ کیا بلند آواز سے کرتے ہیں یا آہستہ کرتے ہیں؟ تو امت اس خلجان میں نہ رہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت جو ہے وہ بلند آواز سے بھی کی ہے اور آہستہ سے بھی کی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ خیال رکھے دوسروں کی نیند کا، تو وہ بلند آواز سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے اور وہ آہستہ انداز میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی طرح العباد کا خیال رکھنا ضروری ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی بندہ سو رہا ہے اور آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سامنے والے کی نیند میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے، اس چیز سے شریعت روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے اس وقت تلاوت فرمایا کرتے تھے جب جو ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور آہستہ انداز میں بھی اس وقت تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے ترغیب ملے، امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے تھے اس کا انداز آپ کا یہ ہوتا تھا کہ کبھی تو آپ ٹیک لگا کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے سرہانے ہوتے تھے اور حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور ساتھ میں ہمارے مخصوص ایام ہوتے تھے، ہمارے مخصوص ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ہوتے تھے اور حضور تلاوت فرماتے تھے۔ اب یہاں پر بہت ساری غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہیں اگر عورت کے مخصوص ایام چل رہے ہوتے ہیں تو اس دنوں میں عورت کو ایک اعتبار سے منحوس قرار دیا جاتا ہے، اسے گھر کے کھانے بنانے نہیں دیا جاتا ہے، فاتحہ وغیرہ کے بہت سارے معاملات آتے ہیں، اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ لیکن حضور اس معاملے میں ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے ازواج مخصوص ایام میں ہے لیکن پھر بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر نا جمیل بھائی ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر عورت نے اس ایام کے اندر، اس حالت کے اندر کچھ دیا ہے تو نہیں کھاتے ہیں، اس کا ہاتھ اگر ٹچ ہو گیا، اس کا کپڑا اگر ٹچ ہو گیا تو بڑی عجیب اور حقارت کی نگاہ سے دیکتے ہیں، بڑا منحوس سا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے اور عورتوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، کبھی پاکی ہے کبھی ناپاکی ہے، خیر وہ ہے ہی نیچرلی طور پہ ہے۔ اور اس میں جو چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے بس وہی چیزوں سے انسان کو رکنا چاہیے، اپنے اعتبار سے کسی چیز کو منحوس کہنا، کسی چیز کو خراب کہنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مزید ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے ایام میں بھی، جب آپ کی زوجہ محترمہ ایسے ایام میں ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ٹک لگا کر تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ مبارک انداز ہے۔ جی مزید کیا فرمائیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے مخصوص ایام ہوا کرتے تھے اور میں گوشت کو نوچ کر کھایا کرتی تھی اور حضور کی طرف بڑھا دیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اسی جگہ سے جو ہے گوشت تناول فرماتے تھے۔ کیا بات ہے! تو دیکھیں مخصوص ایام ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ازواج کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اور یہ جو روش آج ہمارے زمانے میں اختیار کی گئی ہے یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ جہاں تک بات یہ ہوتی ہے کہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان ایام میں عورت کا نماز پڑھنا یا اس کا جو ہے تلاوت قرآن مقدس کرنا یا قرآن پاک کچھ ہونا، یہ چیزیں اس کے اوپر جو ہے ممنوع ہوتی ہیں، یہ چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو دوسری چیزیں کھانا بنانا ہو گیا، بات چیت کرنا ہو گیا، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس میں نا اویس بھائی تعجب کی بات دیکھیں کہ جو دین لے کر آئے اللہ صحیح، اور جو دین کو ہم سے سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، بے شک جو اللہ پاک کی ذات کو ہم سے زیادہ جنہوں نے سمجھا، اللہ پاک کے دین کو ہم سے زیادہ جنہوں نے سمجھا اور ہمیں سمجھایا، ان کا عمل یہ ہے کہ مخصوص ایام میں اپنی زوجہ محترمہ کے گوشت کے اس حصے کو جو انہوں نے کھا کر دیا ہوا ہے وہیں سے تناول فرما رہے ہیں، اور یہاں جو ہے نا اس کے لگے ہوئے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جا رہا۔
ताज्जुब वाली बात है। حماقت کی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، اور کسی بھی چیز کو اس طریقے سے منحوس بھی نہیں کہنا چاہیے. اور اگر واقعی میں ایسا اگر آپ کہتے ہیں دل آزاری کا اگر آپ سبب بنتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ گناہ کے بھی حقدار بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو محترم FGN چینل کے ناظرین، اپنے گھروں کے اندر عبادتیں بھی کرنی ہیں، تلاوت قرآن بھی کرنا ہے، اور اس طریقے کی جو عجیب و غریب چیزیں ہیں اس سے خود بھی دور رہنا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتے رہنا ہے. جمیل بھائی، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ عبادت چلیں کرے، تلاوت قرآن کریم کرے، اس سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر دعاؤں کا سلسلہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے، بارہا دیکھا گیا ہے کہ کئی جگہوں پر جب دل آزاری ہوتی ہے، جب کچھ ایسی چیز ملتی ہے جو غیر متوقع طور پر ہماری امیدوں کے خلاف ہوتی ہے تو ہم بد دعائیں تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دعائیں کرنا، اگر ہمیں ہمارے دل میں کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی اچھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا گھر میں دعائیں کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انداز مبارک کو اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک گھر میں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ دعا کا بھی اہتمام فرماتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز تہجد کے وقت میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیر وقت تک اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں مشغول رہتے ہیں. جب ایسی آیت مبارکہ کی حضور تلاوت فرماتے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کا ذکر فرمایا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے حوالے سے آپ دعا کیا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی رحمتوں کا، نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتے اور اس سے ریلیٹڈ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی جاتی. اور جہاں غضب کا ذکر آتا تو حضور بعض اوقات روتے بھی اتنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اچھا، اب ایک انداز اعظم بھائی یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے نا ایک اہتمام کر رہا ہے نا دعا کا اویس بھائی، کہ بس مصلی بچھا کے بیٹھا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک دعا کا انداز ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ایک مبالغے کے ساتھ اگر میں عرض کروں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں دعائیں بتائی ہیں. یہ بھی تو دعا ہی ہے نا کہ آپ کپڑا پہننے سے پہلے دعا پڑھیں، کپڑا اتارتے وقت میں آپ دعا پڑھ رہے ہیں، بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا، واپس آنے کے بعد دعا. یعنی یہاں تک کہ آپ غور کریں نا کہ بندہ جیسے ہی صبح اٹھتا ہے اٹھنے سے لے کر دعا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور رات میں سونے تک کی دعا ہے. یعنی ٹوٹلی پورے دن جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ انسان گزار سکتا ہے. ہاں، تو اب یہ دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے نا آج ہمارے پاس کہ ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے جو ہے نا وہ کھانا ہو رہا ہے. نہ سنت کے مطابق بیٹھنے کا اہتمام ہے، نہ سنت کے مطابق کھانے کا اہتمام ہے. اور تقریباً اگر میں کہوں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہوگا کہ جس کو بسم اللہ نہ پڑھنی آتی ہو. اور تقریباً وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے بچے کو اس بات کا علم ہے کہ اگر بغیر بسم اللہ پڑھیں تو شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس کے باوجود بھی ہم نہیں پڑھتے. اب بولے کہ بھائی رزق میں برکت نہیں، گھر میں مشکلات ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں. تو اب یہ دعاؤں کا جو انداز حضور نے ہمیں یہ ایک انداز زندگی بتایا ہے، جیسے ایک جملے میں آپ نے پوری بات مکمل کر دی کہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک بس دعائیں دعائیں. گھر سے نکلتے وقت دعا، داخل ہوتے وقت دعا، کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا، پانی پینے سے پہلے دعا، پینے کے بعد دعا، استنجا خانے میں جانے سے پہلے دعا، واپس آنے کے بعد دعا، پھر یہ کہ سونے سے پہلے دعا ہو رہی، اٹھنے کے بعد دعا ہو رہی ہے، جانے کی دعا، واپس ہر چیز کی دعا جو ہے نا. جی اب وہ چاہے آپ بازار جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، سواری پر بیٹھنے سے پہلے کی دعا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں. اور اللہ پاک نے یقیناً یہ حق فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. اگر اس چیز کو اپنا لیا جائے اور یہ دعاؤں کا اہتمام ہو تو آپ دیکھیں نا کہ یہ نا جملے ہمارے خود کی زبانوں پر بھی اتنے نہیں ہوتے، دعاؤں کا اہتمام بھی ہم خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں. بس وہ ایک دور تھا نا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر میں ان کا ذکر کروں تو ان کی والدہ نے تو پھر وہ اہتمام کیا تھا کہ یہ پیدا ہوئے تو 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے. تو اب اگر یہ انداز ہمارے گھروں میں اگر ہو جائے تو بچہ جو ہے نا اس کی زبان پہلے کھلے، وہ بولنا اگر اسٹارٹ کرے تو امیر علیہ سنت فرماتے نا کہ اپنے بچوں کے سامنے اللہ اللہ کہہ کے کھیلتے رہو.
اللہ اکبر پڑھتے رہو, درود پاک پڑھتے رہو, تو بچے کی زبان سے بھی جب جملے نکلیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو, ہم اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا یا رسول اللہ کا جو ہے نا ورد کرتے رہیں, درود پاک کا ورد کرتے رہیں, استغفار کا ورد کرتے رہیں, تو بچے ہماری زبانوں سے جو سنیں گے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ان کے ذہنوں میں وہ چیز بیٹھتی رہے گی. ہم دعائیں پڑھتے رہیں گے تو بچے بھی دعائیں پڑھتے رہیں گے. اچھا, تو حضور آج کل جو ہے ہم دوسروں سے دعائیں کراتے زیادہ تر جو ہے ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کسی کو اگر ہم نے دیکھا کوئی بزرگ ہے, کوئی عالم ہے, کوئی اچھا بندہ ہے, اس سے ہم دعائیں کروانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن قرآن کا درس ہمیں کیا دیتا ہے, قرآن ہمیں کیا فرماتا ہے, ادعونی استجب لکم, کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہارے دعا قبول کروں گا. صحیح. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے دعا ضرور کروائیں, ہمارے بڑوں سے دعا کرائے, علماء سے دعائیں کروائے, اور اسی طرح اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان سے دعائیں کروائے, لیکن ساتھ میں خود بھی دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خود دعا فرمایا کرتے تھے, اور قرآن کا خود حکم ہمیں ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو یہ چیز بھی ہے کہ ہمیں دوسروں سے دعائیں کروانی چاہیے, لیکن ساتھ میں ہمیں خود بھی اپنے لیے دعا کروانی چاہیے, کیونکہ جس انداز میں ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتا. ہماری کیفیت ہم خود جانتے ہیں, ہمارے دل کے احوال سے ہم خود واقف ہیں, ہم اپنی فائنینشیل کنڈیشن سے خود واقف ہیں, اسی طرح ہم گھریلو معاملات سے خود واقف ہیں. تو ہم جس انداز میں جس گڑ گڑا کر دعا کر پائیں گے جس انداز میں, اس طرح دوسرا بندہ نہیں کر پائے گا. کبھی کبھی اویس بھائی ایسا لگتا ہے نا کہ چوٹ مجھے لگی اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم رو لو, تو آپ جس درد کے ساتھ رو گے تو وہ درد آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو پریشانی ہے, جو مصیبت ہے, آپ کو جو چوٹ لگی ہے, درد آپ کو ہے, تو آپ جو رو گے نا تو پھر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا. اب بندہ جو ہے نا نماز جمعہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے اور پھر دعا ہونے سے پہلے مسجد سے باہر نکلے اور راستے میں امام صاحب سے ملاقات ہو تو کہے کہ امام صاحب بڑا پریشان ہوں, دعا کر دو. تو ٹھیک ہے, جیسے اویس بھائی نے کہا کہ کہنا چاہیے, لیکن آپ جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دل کا دکھڑا سناؤ گے تو اس کا ایک اثر رہے گا. صحیح ہے. تو خود سے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. بڑی زبردست مثال دی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے. ہمیں دعائیں بھی گھر کے اندر کرنے کا جذبہ ملتا ہے, خود تلاوت قرآن کریم بھی, اور نمازوں کا جو ہے وہ انداز بھی ملتا ہے, تلاوت قرآن کریم کا انداز ملتا ہے. گھر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ گھر کے اندر رحمت کا, انوار کا اور رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا, اور گھر بھی امن کا گہوارہ بنتا رہے گا. ظاہر ہے کہ جہاں پر برکتیں ہوتی ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں, تو وہاں پر ویسے ہی بلائیں دور ہو رہی ہوتی ہیں اور مصیبتیں پریشانیاں دور ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے, ہمارے گھروں کے اندر برکتوں کا, رحمتوں کا نزول فرمائے, اور اس کے لیے کوشش ہمیں بھی کرنی ہے. ناظرین اکرام, پھر اسی پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈز میں دیگر ٹاپکس کے ساتھ پھر دوبارہ سے ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خوب خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے